اس صورت میں غزوہ تبوک کے علاوہ جنگ حنین کا ذکر بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد 12,000 کے لشکر کے ساتھ حنین کی طرف ارادہ کیا، کیونکہ آپ کو مستقل خبریں مل رہی تھی کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اہل حنین جو تھے، حوازن اور ثقیف کے قبائل، وہ بہت ماہر تیر انداز تھے اور انہوں نے پہلے سے اپنی جگہ متعین کر رکھی تھی اور پوری طرح تیار تھے۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنی فوج تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، تو انہیں اللہ کی مدد سے زیادہ اپنی کثرت پر فخر آ گیا، یعنی اپنی کثرت پر انہیں تعجب ہوا، خوش ہو گئے۔ آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاملہ برعکس کر دیا۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے، اور حنین کے دن بھی اسی نے تمہاری مدد کی تھی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پہ ناز تھا، مگر وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی۔ وسائل اسباب ضروری ہوتے ہیں لیکن ان پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اور زمین اپنی فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، یعنی حوازن اور ثقیف قبائل کے تیر اندازوں نے مسلمانوں پہ وہ تیر برسائے کہ مسلمان پلٹ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر تسکین نازل کی، سکینت اتاری، اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، یعنی فرشتوں سے مدد کی، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ یہاں بھی مسلمانوں کو کثیر تعداد میں جنگی قیدی اور مال غنیمت حاصل ہوا تھا، اور یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ حنین والے طائف کے علاقے کے لوگ تھے، آپ کو معلوم ہے طائف والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معاملہ کیا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے تو وہ کثرت سے مسلمان ہو گئے۔ یہ وہی لوگ جو کل تک آپ کے دشمن تھے، اور آپ کو کہا بھی گیا کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں ان سے، آپ نے فرمایا شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، تو آج یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر انہی کی نسلوں میں سے محمد بن قاسم اور بہت سے لوگ نکلے جو مسلمانوں کے لیے کامیابیوں کا ذریعہ بنے۔ اے ایمان والو، مشرک ناپاک لوگ ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اب داخلہ بند کر دیا گیا۔ یہ ساری پریویلیجز، یہ ساری پروویژنز کیوں لی جا رہی ہیں واپس؟ تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور وہ ہدایت کی طرف پلٹ آئیں۔ اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو کہ یہ نہیں آئیں گے تو بزنس کم ہو جائے گا، تو اللہ اگر چاہے تو جلد ہی تمہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا۔ یہ نہیں ہوں گے تو اور لوگ مسلمان ہو کر حج اور عمرے کے لیے آئیں گے اور تمہارا بزنس بڑھ جائے گا۔ اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں انسان کو دنیاوی مفاد سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے، کسی اور راستے سے دے دیتا ہے۔ جو ملنا ہے وہ تو مل کے رہنا ہے، اسے نافرمانی سے حاصل نہ کرے، اسے اللہ کی اطاعت سے حاصل کریں۔ تو رزق کی تقسیم مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فقر سے مت ڈرو۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ مکہ میں غلہ لاتے تھے، تو اب ان کو وہاں آنے سے روک دیا گیا، تو مسلمانوں کو ڈر ہوا کہ اب غذائی قلت ہو جائے گی، تو کہا گیا نہیں، اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ اور پھر وہی ہوا، سارا عرب مسلمان ہو گیا اور مکہ کی طرف ہر طرف سے غلہ آنا شروع ہو گیا، دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ان پہ حرام کی ہیں، اور نہ ہی دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرے اور چھوٹے بن کر رہنا گوارا کر لے۔ یعنی مشرکین مکہ کے بعد اہل کتاب سے نمٹنے کی تلقین کی جا رہی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب میں سب کو مسلمان کرنا تھا۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ وہ ان کافروں کے قول کی ریس کر رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے، کیونکہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو ان کے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی کچھ ہستیوں کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا۔ اللہ انہیں غارت کرے، یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ عدی بن حاتم جو عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، جب انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں بناتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے؟ تو رب وہ ہوتا ہے جو قوانین بھی دیتا ہے،
حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی اپنے غلط پروپیگنڈے سے اسلام کے خلاف ایسی باتیں کرے کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ اگر اس پروپیگنڈے سے ہی اسلام کو ختم ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، کیونکہ ہر دور میں یہ کوششیں جاری رہی کہ ایسی ایسی تنقید کرو، ایسی ایسی غلط باتیں اسلام سے منسوب کرو کہ لوگ مسلمان نہ ہوں اور جو ہیں وہ بھی اس سے پھر جائیں۔ لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں، وہ اس پروپیگنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو سب ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ دین کو غالب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کثرت سے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اہل کتاب کے اکثر عالم اور درویش لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، یعنی رشوت لے کر ان کی پسند کے فتوے وغیرہ دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اگرچہ آیت ایک خاص کانٹیکس میں ہے لیکن یہ پھر سب کے لیے عام ہے۔ تو کنز وہ مال ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ تو یہاں ایسے سب لوگوں کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ مال جمع رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کا حق نہیں دیتے، غریبوں کا حق نہیں دیتے، تو پھر وہ مال قیامت کے دن ان کے لیے مصیبت بن جائے گا، جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ حشر کے میدان میں یہ حشر ہوگا اس کا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، یعنی دنیا میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، لہٰذا اب اپنی جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو۔ کیا فائدہ اس مال کا جو انسان کے لیے مصیبت کا باعث بنے۔ اور اگر انسان اس مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور لے آتا ہے، اس میں برکت پیدا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی میں نشو نما بھی ہے، نمو بھی ہے، یعنی زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ پاک ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ جیسے پودوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے خاصے مفید پودے کے ساتھ جب ویڈز اگ آتی ہیں تو آپ ان کو نکال دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو اصل پودا ہوتا ہے، اصل زر ہوتا ہے، وہ خوب مضبوط ہو جاتا ہے اور خوب پھل لاتا ہے۔ تو جس مال میں برکت ہوتی ہے اس کی خیر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو لوگوں سے روک کر رکھا جائے وہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ باقاعدہ نکالتا رہے، ورنہ دوسروں کے لیے چھوڑ گئے تو اپنے بھی کام نہ آیا اور قیامت کے دن وبال بھی بنے گا۔ اتنی سخت سزا کیوں دی گئی ہے؟ اصل میں انسان سب سے زیادہ مال سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی محبوب ترین چیز سے ہی توڑتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس انسان سے، جس چیز سے آپ جتنی زیادہ محبت کریں گے وہ آپ کے لیے اتنا بڑا فتنہ بنے گا، وہ آپ کا دل توڑنے والا بنے گا۔ مال سے زیادہ محبت کریں گے تو وہ مال آپ کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا۔ تو محبوب چیز کے ذریعے ہی عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ایک آگے وہ سونا اور چاندی گرم کر کے لگایا جائے گا۔ تو یاد رکھیے، جو شخص کسی چیز سے محبت کرے اور اسے اللہ کی اطاعت سے آگے کر لے، یعنی مثلاً بچہ اتنا پیارا ہے کہ اس کو بہلاتے، کھلاتے، پلاتے، اس کو سیر کراتے، نمازیں چھوڑ دے انسان، تو وہی بچہ سخت نافرمان ہوگا پھر اور مصیبت کا باعث بنے گا، کیونکہ اس کو بت کی طرح پالا، اللہ کا حکم پیچھے کیا اور اسی کو ہی دیکھتے رہے۔ اور اسی طرح باقی چیزیں بھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، جس طرح اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے اللہ کے نوشتے کے مطابق اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ جو سال کے 12 مہینے ہیں یہ کسی انسان نے ڈیوائس نہیں کیا، بلکہ ڈے 1 سے ہی 12 ہیں، جب سے یہ روایت چلی آ رہی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی مستقل ضابطہ ہے۔ لہٰذا ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔
مہینوں کو پیچھے ہٹا دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے. اہل عرب کیا کرتے تھے؟ لڑائی کے بڑے دل دادا تھے. حرام مہینوں میں جنگ کرنا منع تھا، اور جب وہ حرام مہینوں میں لڑنا چاہتے تو حرام کو حلال کر لیتے اور حلال کو حرام کر لیتے. تو مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں. وہ ایک سال تو کسی مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کردہ مہینوں کی گنتی پوری کر لیں. یعنی 4 مہینے جو مقرر شدہ ہیں ان کی بجائے سال کے کوئی بھی 4 مہینے حرام بنا لیے اپنی مرضی سے. تو دین میں اس طرح کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوتی کہ انسان اس میں اپنی مرضی سے پسند اور خواہشات کو داخل کر کے اس کو دین کا نام دے دے. جیسے بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر ہیلا سازی کی تھی، یہاں مشرکین عرب بھی یہی کر رہے تھے. اس طرح وہ اس مہینے کو حلال کر لیتے جسے اللہ نے حرام کیا تھا. ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین کی طرف بچھ جاتے ہو. اب غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے. 600 میل دور اور پھر سخت گرمی کا موسم، کھجوروں کے باغ پکے ہوئے اور سب کو نکلنے کی دعوت دی گئی. یعنی یہ فرض درجے میں حکم تھا، یعنی فرض کفایہ نہیں تھا، لازم فرض تھا. تو اب سب کے لیے نکلنے میں مشکل ہوئی. کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ دنیا کی رونقیں اور دنیا کے مال اور اسباب اور گھر اور آرام اور ٹھنڈا سایہ اور پانی اور سکون، بس یہی تمہارا مقصد زندگی بن کے رہ گیا؟ اپنے آرام کو قربان نہیں کرو گے؟ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا فائدہ بالکل تھوڑا سا ہے. یہ چند دن کی راحت اور پھر ہمیشہ کی تکلیف. تو یہاں پر مسلمانوں کو دنیا کی راحت کو آخرت کی راحت پر مقدم کرنے کی وجہ سے ڈانٹ مل رہی ہے، کیونکہ آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی. یاد رکھیے. اور آئندہ آ رہے ہیں دن مشقت والے، دن بھی اور راتیں بھی، کھانا اور نیند اور آرام سب کچھ قربان اللہ کی خاطر. کیا حاصل کرنے کے لیے؟ آخرت کی جنت پانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا. دنیا سے مکمل طور پر تو کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں دین کا بڑا فائدہ ہو وہاں سے پیچھے بھی نہیں رہنا چاہیے. یعنی بعض اوقات دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں لوگ، دنیا آگے کر لیتے. نہیں، دین کو پیچھے نہیں چھوڑنا. جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا، آخرت کی چاہت کی، اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا. کہیں نہ کہیں اس کی دنیا کو نقصان ہوگا. بس تم باقی رہنے والی آخرت کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو، کوئی بات نہیں. اگر ہو بھی گیا تو آخرت میں ایک ایک چیز کا بدلہ مل جائے گا. اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگ لے آئے گا اور تم ان کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے. اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. نہیں، اگر تم دین کی خدمت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ کام کسی اور سے لے لے گا. یہ چیز دل کو کتنی تکلیف دیتی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیں، ہماری جگہ کسی اور کو بدل کر نہ لائیں. اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو گے تو اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے مکہ سے نکال دیا تھا. یعنی مدینہ میں اب مشکل ترین حالات تھے. جنگ تبوک جو تھی بہت بڑا امتحان تھی. تو یہاں وارننگ دی جا رہی ہے، اگر تم اس جنگ میں نہیں نکلو گے، نبی کا ساتھ نہیں دو گے، رومیوں کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے، تو اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کفار نے اسے مکہ سے نکال دی. ہجرت کا موقع یاد کریں، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. دوسرا کون تھا؟ حضرت ابو بکر. اور وہ 2 میں سے دوسرا تھا اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ، دشمن سر پہ پہنچا ہوا ہے اور اتنا توکل اللہ پہ کہ فکر نہیں کرو، غم نہیں کرو. حضرت ابو بکر کا ایمان بھی بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے ہیں کیونکہ انسان تھے نا ابو بکر. اور پھر آپ دیکھیے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہر لیول پہ کرنے کی ضرورت ہوتی.
ہم بعض اوقات اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو، علماء کو، دین کی طرف بلانے والوں کو کسی مشکل وقت میں چھوڑ دیتے، ان کو تو سب کچھ پتا ہے، یہ تو خود ہی سمجھ جائیں گے. نہیں، وہ بھی بھولنے والے ہوتے ہیں. بعض اوقات سکھانے والے، پڑھانے والے جن کو پڑھاتے ہیں وہ زیادہ یاد رکھتے ہیں، اور مشکل وقت میں ان کو سبق زیادہ یاد آتا ہے کہ ہمارے دین کا حکم کیا ہے. تو اس لیے ہمارے دین نے ایک بڑا خوبصورت اصول دے دیا ہمیں کامیاب ہونے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب کوئی پھسلنے لگے، جب کوئی گھبرانے لگے تو اس کو تھام لو، اس کو تسلی دو. لا تحزن، ڈونٹ بی سیڈ، غم نہیں کرو. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، دل کو ٹھہرا دیا، اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. اب دوسری بار یہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے. اگر آپ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت کرتا ہے. اور کافروں کے بول کو سرنگوں کر دیا. وہ جو آپ کو پکڑنے پہ سارے ایکا کر چکے تھے اور مارنے پہ تلے ہوئے تھے، وہ سب ذلیل و خوار ہوئے. اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے، اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. تو اس آیت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. حضرت ابو بکر جو تھے ان کے دین پر بڑے احسانات تھے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. آپ ممبر پہ بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو. اور اگر میں کسی کو لوگوں میں سے خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے. میری طرف سے ابو بکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں. اور یہ ان کے احسان کی وجہ سے ان کو اعزاز دیا گیا تھا کہ ان کی کھڑکی کھلی رکھی گئی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت خرچ کرنے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا. یہ سن کر ابو بکر رو پڑے اور عرض کیا اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا کہ آپ اسلام لے کر آئے، آپ دین لے کر آئے، ورنہ ہم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں لازم ہو گئے تھے، ہر جگہ آپ کے ساتھ رہتے تھے. جب آپ تبلیغ کے لیے نکلتے ساتھ جاتے، آپ کو لوگوں کے قبائل کے بارے میں بہت معلوم تھا تو آپ کو گائیڈ کرتے کہ کس قبیلے سے کس طرح بات کی جائے. غار ثور میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھے. ہجرت کا حکم آنے سے 4 مہینے پہلے ہی اونٹنیاں پالنی شروع کر دی تھی، اس امید پہ کہ شاید مجھے بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے. پھر مدینہ میں بھی آپ کے ساتھ ہر جنگ میں حاضر رہے، بدر، احد، خندق، فتح مکہ، حنین، تبوک، کہیں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ آپ کے ساتھ وزیر کی طرح تھے. اور پھر مرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کو آپ کا ساتھ دیا. آج ہم سب گواہ ہیں کہ حجرہ مبارک میں آپ کی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اس سے بڑا کسی کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد اتنی اچھی عاقبت نصیب ہو اور اتنا اچھا ساتھ نصیب ہو، کیونکہ دنیا میں انہوں نے سخت ترین حالات میں آپ کا ساتھ دیا تھا. تو جو شخص دنیا میں قربانی کرتا ہے، دین کا مددگار بنتا ہے، انصار اللہ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی مدد کرتا ہے. اور پھر یہاں لا تحزن، غم نہ کرو. غم جو ہے یہ انسان کی صلاحیتوں کو کھا جانے والا ہوتا ہے. اس لیے حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ غم اور ڈپریشن سے انسان باہر نکلے. اس کے لیے دوا بھی کھائے، دعا بھی کرے، کوششیں بھی کرے، ہر طرح کی محنت کرے. اور دعاؤں میں خصوصی یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اتنی جامع دعا ہے یہ. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ سے، غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرضداری کے بوجھ سے، اور ظالم کے اپنے اوپر غلبے سے. اور غم کے وقت اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی آتی تو آپ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم پڑھا کرتے تھے. یہ دعائیں یہاں ایاک نستعین کتاب جو ہے اس کے اندر موجود ہیں، اور الگ کارڈز کی شکل میں بھی موجود ہیں. ہر وقت انسان اپنے بیگ میں یہ کہیں رکھے، جب کبھی دل پہ بوجھ آنے لگے، پریشانی آنے لگے، فوراً اللہ کو پکارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی نکلو. آسانی یا مشکل ہے نکلو. سفر دور کا تھا لیکن مومنوں کو ابھارا گیا. اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مال کے ساتھ جہاد کرنا نفس کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ مقدم. یعنی دین کی سپورٹ میں اپنا مال نکالتے رہنا. یہ نہیں کہ کسی ایک دن نکال دیا کا کافی ہو گیا. ہر روز کچھ نہ کچھ نکالا کریں. جب جب موقع ہو نکالتے چلے جایا کریں تاکہ اللہ کے دین کو قوت حاصل ہو. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کا ذکر کر دیا. بعض اوقات ہم صرف مال دے کے خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم نے سپورٹ کر دیا نا کسی بھی کاز کو, کسی بھی مشن کو, اور ہمارے پاس ٹائم نہیں. ہم دنیا کمانے میں لگے ہوئے, یوں ہمارا مال لو تم لوگ وقت لگاؤ. اور وہ صرف چند لوگ گنتی کے رہ جاتے ہیں, پھر وہی ہر کام میں حاضر ہوتے ہیں جن سے سب کچھ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. جتنے زیادہ ہاتھ ہوں گے اتنا ہی کام جلدی نپٹے گا نا, اتنا ہی پھیلے گا, اتنا ہی بڑھے گا. تو صرف اپنا مال والنٹیئر نہیں کیا کریں, اپنا وقت بھی کیا کریں. کچھ نہ کچھ وقت خیر کے کسی کام میں ضرور لگایا کریں. اس سے آپ کے دل کی پریشانیاں ختم ہوگی. اور فی سبیل اللہ لگایا کریں, کیونکہ ہم بازو کا دین کے معاملے میں بھی کیا چاہتے ہیں, کچھ دنیا ملے گی تو ہم دین کے راستے میں آئیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ سارا کچھ چھوڑ کر صرف یہی کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ حق بنتا ہے. مسلمانوں کو بھی غنیمت میں سے ملتا تھا. لیکن اگر اللہ نے آپ کو دوسرے وسائل سے بہت کچھ دیا ہوا ہو تو مال اور جان دونوں اس راستے میں لگائے اونچے درجے پانے کے لیے. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا, اگر دنیاوی فائدہ قریب نظر آتا اور سفر بھی واجبی سا ہوتا, یعنی 600-700 میل دور نہ جانا ہوتا, تو یہ منافق آپ کے ساتھ ہو لیتے, یہ بھی چل پڑتے کہ کچھ حاصل ہوگا, غنیمت ملے گی, کچھ لوٹ کر آئیں گے. مگر یہ مسافت انہیں کٹھن معلوم ہوئی تو لگے اللہ کی قسمیں کھانے. اگر ہم تمہارے ساتھ نکل سکتے تو ضرور نکلتے. بہانے کرنے لگے, قسمیں کھا کے اپنے عذر بتانے لگے. یہ لوگ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں. ایسی قسموں سے اللہ نہیں مطمئن ہوتا, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں. اے نبی, اللہ آپ کو معاف کر دے, آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دی؟ حتیٰ کہ آپ پہ یہ واضح ہو جاتا کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون. کیونکہ مومن تو چاہتے نہ چاہتے تیار ہو گئے, لیکن جو منافق تھے انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چھٹی لے لی. وہ آ کر اپنا کوئی عذر بیان کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف بازو کا منہ بھی کر لیتے اور کہتے ٹھیک ہے نہیں جاؤ, تمہاری مجبوری ہے. انسسٹ نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں, ان کو چھٹی نہیں دی جانی چاہیے تھی. پھر پتہ چل جاتا کہ یہ کتنے مخلص لوگ ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ کو تھوڑی سی تنبیہ کی جا رہی ہے, لیکن پہلے عفا اللہ عنہ کا کتنا پیارا انداز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مخاطب کر کے ایک حکم دے رہے ہیں. جب کسی کو کچھ ذرا سی نصیحت کرنی ہو جو آپ کو اندازہ ہو کہ وہ اس کو اچھی نہیں لگے گی, تو پہلے اس کی خوبیوں کا ذکر کریں, پہلے اس کو دعا دیں, پہلے اس سے ہمدردی ظاہر کریں. اچھا, ہم میں سے بعض لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں. میں ایک بات کہوں گی, آپ مائنڈ نہ کرنا, لا حول ولا قوت, پہلے ہی ایک تیر برسا دیتے ہیں. بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے, اللہ رحم کرے, پتہ نہیں کون سا پہاڑ ٹوٹنے لگا ہے, اور ساری توجہ اس پہ چلی جاتی ہے, اور وہ جو نصیحت کرنی ہوتی ہے ادھر دھیان کم ہی جاتا ہے, اور آپ کی بات افیکٹو ہی نہیں رہتی. قرآن یہ حکمتیں سکھاتا ہے. یہاں سے یہ سیکھیں, اگر آپ نے اپنے بچے کو بھی گھر سے شروع کریں, مشکل سے مشکل کام کہنا تو پہلے اس کی تعریف کریں, اس کا حوصلہ بڑھائیں, اسے کہیں کہ ماشاءاللہ فلاں جگہ فلاں وقت میں تم نے یہ کمال کر دکھایا, تو مجھے تم سے امید ہے کہ تم یہ کام بھی کر جاؤ گے, کیا خیال ہے, چلو یہ کرتے ہیں بس. اور وہ خوش ہو کے شروع ہو جائیں گے. لیکن ہم کہتے ہیں نکمے ہو, کچھ نہیں کیا, اب بھی تم سے کوئی توقع نہیں, لیکن یہ کہ کرنا ہی پڑے گا تمہیں. ایسے نہیں ہوتا, ہم اپنی بات خود ہی گنوا دیتے, یہاں پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں, اور دوسرے کو سوچنے کا بھی موقع نہیں دیتے. تو جب مشکل ڈالنی ہو کسی پہ, پہلے آسانی سے بات کریں, پہلے ذہنی طور پہ تیار کریں. جب گراؤنڈ پریپیئر ہوتا ہے, زمین کو نرم کر لیا جاتا ہے, تو ہر طرح کا بیج قبول ہو جاتا ہے, اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈالتے رہیں تاکہ وہ زمین نرم ہی رہے, پودا اگ سکے. ہم کیا کرتے ہیں, ایک دفعہ تعریف کی, اس کے بعد بھول گئے, اور اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ, پھر کام نہیں کیا. نہیں, پھر یاد دہانی بھی کرائیں کہ وہ جو کام تھا اس کا کیا بنا, کتنا ہوا. چلیں, اگر کوئی مشکل ہے تو مل کے سوچتے ہیں اور کرتے ہیں. تو اس طریقے سے راہیں ہموار ہو جایا کرتی ہیں. جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایسی رخصت نہیں مانگتے
کہ انہیں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. وہ نہیں چھٹی مانگتے اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. آپ سے رخصت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے اسی شک میں متردد ہیں. یاد رکھیے بعض اوقات دین کا جو کام ہوتا ہے نا، وہ چھٹی کے دن بھی کرنا پڑ جاتا ہے. یعنی جب سب کی چھٹی ہوتی ہے اس دن آپ کو کام کرنا پڑ جاتا ہے. جب سب لوگ چلے جاتے ہیں، ٹریول کر جاتے ہیں، آپ کو ان کی جگہ فل ان کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت بیزار ہو کے کام نہ کریں، سعادت سمجھ کے کریں کہ اللہ نے مجھے چنا. اگر وہ لوگ ہوتے تو میں کہاں اس قابل تھی. لیکن عموماً انسانی نفسیات ہیں، جب دیکھتا سب بھاگ رہے ہیں تو انسان کہتا ہے میں بھی بھاگ چلوں. تو اس موقع پر بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے. اور جہاں جس کام کے لیے کوئی تیار نہ ہونا تو اپنے آپ کو پیش کر دیا کریں کہ یہ میں کر لوں گی، مجھے دے دیں. کیونکہ اپنے ذاتی کاموں کو ہم سب بڑے شوق سے کرتے ہیں. گھر میں مہمان آ رہے ہوں، کرسیاں لگانی ہو، سب بھاگ بھاگ کے کریں گے. لیکن مسجد میں اگر لگانی پڑے تو ہم ہی رہ گئے والنٹیئر کرنے کو، اور لوگ کہاں ہیں؟ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، شکر کریں کہ آپ سے کوئی خدمت لی. تو اس لیے نیکی کے کاموں میں جو فی سبیل اللہ ہو پیچھے نہ رہا کریں، کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں. اور دین آگے نہیں بڑھتا جب تک ہم فرض کے ساتھ نفل ادا نہ کریں. کیونکہ ہم فرائض کو، میری ڈیوٹی کیا ہے، میرا دن کون سا، میرا ٹائم کون سا ہے، بس اتنے کے لیے میں حاضر ہوں، اس کے بعد مجھے کانٹیکٹ نہ کریں، اس ٹائم کے بعد مجھے کوئی میسج نہ کریں. یہ کیا ٹرینڈ ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ بعض اوقات ایمرجنسیز بھی ہوتی ہیں. ہر کام صرف وقت کے اندر پورا نہیں ہوتا، اور کتنا ہی وقت ایسا ہوتا ہے جب ہم کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہوتے. اس وقت کا ہی کفارہ ادا کر دیں کہ جب آپ اس ٹائم کی پیمنٹ لے رہے تھے اور آپ کے پاس کوئی کام نہیں تھا، اور اب آپ سے آفٹر آور کوئی کام کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو اس میں کر کے اپنی اس وقت کا بھی کفارہ دے دیں. تو دین کے کام میں چاہے وہ کہیں ہو، ایک کیل ہی ٹھوکنا کیوں نہ ہو، سعادت کا باعث سمجھے. جب تک ٹھکا رہے گا آپ کا اجر لکھا جائے گا. کہیں پینٹ ہی کیوں نہ کرنا ہو، جب تک وہ برش پھرا رہے گا، تلاوت سنتا رہے گا مسجد میں، اجر آپ کو ملتا رہے گا. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھیں.